سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کبھی نصاب بدل، کبھی مرزائی، کبھی فلاں، کبھی قرآن کے خلاف، کبھی مسجدوں کے خلاف، کبھی سپیکروں کے خلاف، کبھی صفوں کے خلاف، کبھی تراویح کے خلاف۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہے۔ چاہے نون لیگ ہوئے، چاہے پیپل پارٹی ہوئے، چاہے وہ عمران دی جماعت ہوئے، چاہے اور ہو مذہبی لے دے آڑے ہون سارے۔ آنکھ سے کاجل، کچھ لو کچھ دو والے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں۔ تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ او نہیں جی سارے ٹھیک ہیں ماشاء اللہ مولانا صاحب، بس ٹھیک اتنا ہی ہوتا ہے، میں نماز پڑھ لینا، ہر سال عمرے تے چلا جانا بس۔ تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سونا پاس ہے، اسلام، کلمہ، ایمان، اللہ رسول دی محبت، صحابہ وال بیت اور پاکان امت سے اپنا تعلق۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا مانا خالی، جدے کو سنو وڈا ہی مفتی حضور نے فرمایا مسجدیں بھری ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں ہدایت سے خالی سے مراد ہے ہادی سے خالی، کہ وہاں حق بات کرنے والا مسجد میں نہیں ہو۔ ایک پولیس والا ہے 6 فٹ پر کھڑے ہو جاؤ، مولانا کہا ٹھیک ہے جی بالکل۔ فرمایا ہدایت سے مسجدیں خالی ہوں گی لیکن بھری ہوں گی۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہادی نہیں ہوگا، مسجد کے اندر ہادی نہیں ہوگا، جو دین کی بات کرے گا وہ ڈنگے کی چوٹ پر کرے گا۔ کوئی کمیٹیوں کی مجبوریاں، کوئی پرچے کی مجبوریاں، کوئی جیلوں کی مجبوریاں، کوئی روٹی کی مجبوریاں۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے اور سونا زہر ہے اٹھ پیارے۔ یعنی اس وقت غافل ہونا یہ تو اپنے آپ کو مارنے والی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کے ایک لفظ انہوں کتنے معنی میں چلے۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے۔ تو کہتا ہے نیند ہے پیاری، تیری مت ہی نرالی ہے۔ عجیب بدل دیا رخ مشرق کو تو نے اے مغرب۔ لوگ دین کا فکر کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نو 3 بادشاہ تے ظلم کرتے رہے، متوکل نے آ کے پھر انسان والا کوئی کام کیتا، آپ دا معتقد ہو گیا، 1 لاکھ روپے بھیجا۔ آپ نے فرمایا پہلے تو میرے دین کا امتحان تھا، اب میری دنیا کا امتحان شروع، اور یہ میرے لیے زیادہ سخت ہے۔ بس ایک ہی بات ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے، پڑھائی کیسے کرنی ہے جس سے تنخواہیں بڑی ہو جائے، پھر کوٹھی کہاں بنانی ہے، اور کوئی نہیں بات۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کیا بات کی ہے، کیا بات ہے۔ تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے۔ اسی گل کریے، اسی تو پہلے نہیں سنیا، اکھاں مال کے کھڑے ہو جائیں، یہ لبیک والے کوئی نواں ہی دین لے کے آئے۔ یہ کیڑا جی ہے کوئی دین ہے جی، ہے جی گلاں ہے جی کوئی بات۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کیا آنکھیں ملنا اور جھنجلا پڑنا، لاکھوں جمائی انگڑائی، اور نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے، اور اٹھنا بھی کوئی گالی ہے۔
اٹھو رسول اللہ کے دین کے لیے اٹھو، اٹھو برما کے مسلمانوں کے لیے اٹھو، اٹھو بیت المقدس واپس لینا ہے اٹھو۔ ہم کہتے ہیں اٹھو رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اٹھو، قرآن کی حفاظت کے لیے اٹھو۔ آج مسجدوں کی صفیں گوارا نہیں ہیں تو قرآن ان کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ یہ تو وقت کی تلاش میں ہے۔ ہاں، قرآن ان کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اسلام تو شروع ہی لا سے ہوتا ہے۔ ہاں، منفی بات نہیں کرنی، اسلام تو شروع ہی منفی سے ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اس واسطے اعلیٰ حضرت بریلوی کیا بات کی، آنکھیں ملنا اور جھنجلا پڑنا، لاکھوں جمائی انگڑائی۔ دیکھتے ہیں مولانا صاحب سوچتے ہیں ابھی تو میرے تعلقات ہیں فلاں سیاسی جماعت سے، میرا چاچا ادھر ہے، میرا ابا ادھر ہے، میرے مامے ادھر ہیں، تو میں بھی سوچتا ہوں تھوڑے بارے میں دیکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ذائقہ کس نے چکھا؟ کلمہ تو سارے پڑھتے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ذاق طعم الایمان۔ میں نہیں کہتا، تیرے منہ سے جو بات نکلی، حضور نے فرمایا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی رہا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی رہا، اور فرمایا جو میرے نبی ہونے، حضور نے فرمایا جو میرے نبی ہونے پر راضی رہا، فرمایا ایمان کا ذائقہ تو اس نے چکھا۔